اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عورت کو قبل از اسلام ذلت اور حقارت کا سامنا رہا۔ عرب میں عورت کے حقوق و احترام کا ادنا تصور بھی موجود نہ تھا۔ انسانی تاریخ میں وہ ہولناک منظر بھی پیش کیا جب والد مفلسی اور کبھی شرمندگی کے خوف سے نومولود بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے اور اس کبھی عمل سے سکون اور اطمینان محسوس کرتے تھے۔ خاص طور پر قبیلہ مزر، خزاع اور بنو تیم کے قبائل میں یہ رواج عام تھا۔ قرآن کریم میں اس دل سوز واقعات کی منظر کشی یوں کی گئی ہے کہ آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خوشخبری ملتی تو اس کا چہرہ افسوس کی وجہ سے کالا پڑ جاتا ہے اور وہ دکھ سے بھر جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جملہ کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صنف نازک کو وہ حقوق اور مقام و مرتبہ عطا کیا کہ جو قبل از اسلام کوئی تہذیب و مذہب دینے سے قاصر رہے۔ قرآن کریم کے مطابق مرد و زن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بلا امتیاز مشیت ازدی کے تحت پیدا فرمایا۔ قرآن کریم میں انسان کی پیدائش کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے: لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے، پھر تمہیں جوڑے جوڑے مرد و عورت بنایا۔ عورتوں کا حاملہ ہونا اور بچیوں کا پیدا ہونا سب اس کے علم سے ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اولاد کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی منشا سے ہے۔ والدین پیدائش کا محض وسیلہ ہیں۔ اکثر افراد بیٹی کی پیدائش کو عورت کا قصور گردانتے ہیں اور نوبت طلاق تک جا پہنچتی ہے، حالانکہ یہ اسلامی تعلیمات کے منافی عمل اور انتہائی غلط رویہ ہے جس کا قلع کما کرنا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بادشاہت خدا کی ہی ہے، آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے بخشتا ہے۔ لوگ جس عورت کو زحمت اور رسوائی کا سبب سمجھتے تھے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی عورت کو بیٹی کے روپ میں باپ کے لیے رحمت، بھائی کے لیے عزت، بیوی کے روپ میں شوہر کے ایمان کی محافظ اور ماں کے قدموں تلے جنت کی بشارت عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی بہترین پرورش پر دنیا و آخرت کی بلائی اور جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی کے ہاں 3 لڑکیاں ہوں اور وہ شخص ان کی تکلیف اور معاشی پریشانیوں پر صبر کرے تو ان کے ساتھ ہمدردی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اس پر کسی نے پوچھا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کے 2 لڑکیاں ہوں تو وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو؟ فرمایا 2 لڑکیاں ہوں تو بھی اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ پھر کسی نے پوچھا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایک ہی ہو تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگرچہ ایک ہی ہو تو بھی اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایک اور حدیث میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش و تربیت کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی تو وہ روز قیامت اس حال میں آئے گا کہ میں اور وہ 2 انگلیوں کی طرح قریب قریب ہوں گے۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو آپس میں ملایا۔ اس حدیث میں انسان کے بچوں کی پرورش کرنے کی فضیلت کا بیان ہے، کیونکہ بیٹی عاجز و کمزور ہوتی ہے اور اکثر اس کے گھر والے اس کی پرواہ نہیں کرتے اور نہ ہی اس کا خیال رکھتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش و تربیت کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی تو وہ روز قیامت اس حال میں آئے گا کہ میں اور وہ 2 انگلیوں کی طرح ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کی یعنی شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر دکھایا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہوگا۔ اگر اس نے 2 لڑکیوں یعنی 2 بیٹیوں یا بہنوں وغیرہ کی پرورش کی ہوگی، یعنی وہ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو باہم ملا لیا۔
اور اسی طرح بینوں اور بیٹیوں کی پرورش بنسبت بیٹوں کے مشکل ہوتی ہے اور ان کی نگہداشت کرنی پڑتی ہے۔ بیٹیوں کی پرورش خصوصی طور پر محنت اور توجہ مانگتی ہے، جیسا کہ ہر بچے کی پرورش میں ہوتا ہے، اس لیے بیٹیوں کی بھی پرورش کرنے میں پر خصوصی اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ اس کی 2 بچیاں تھیں۔ اس نے کھانے کے لیے کوئی چیز مانگی مگر میرے پاس سے کھجور کے سوا کچھ نہیں ملا، چنانچہ اسے میں نے وہی دے دیا۔ اس عورت نے کھجور کو خود نہ کھا کر اسے اپنی دونوں لڑکیوں کے درمیان بانٹ دیا اور اٹھ کر چلی گئی۔ پھر میرے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا جو جوان لڑکیوں کی پرورش سے دوچار ہوا اس کے لیے یہ سب جہنم سے پردہ ہوں گی۔ اس کی عظمت و اہمیت کے پیش نظر اس کی عزت و عفت کی حفاظت کے لیے اسلام نے اس کی تعلیم و تربیت کے سنہری اصول عطا فرمائے ہیں۔ دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مردوں کے وعظ و نصیحت کی طرح عورتوں کے لیے بھی خاص دن مقرر تھا جس میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احکام سماعت کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اپنی بیٹی کی خوب اچھی طرح تعلیم و تربیت کرے اور اس پر دل کھول کر خرچ کرے تو بیٹی اس کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ ہوگی۔ مسلم شریف کی روایت ہے، جس شخص پر بیٹیوں کی پرورش کا بوجھ آ پڑے اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک یعنی اچھا برتاؤ کرے تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 4 بیٹیوں سے بہت محبت فرماتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بہت ہی شفقت اور محبت کا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملتے اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے جاتے۔